الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فضیلت جڑی ہے نا وہ ماشاءاللہ تو سندے رہندے سبحان اللہ الحمدللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو روشی دی فضیلت دا پتہ ہے لیکن جو میں بیان کرنی ہے نا وہ تو سے پہلی دفعہ سنوں گا واہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محمد مصطفی جدو میں بیان کرنی ہے نا تو اسی کہنا کہ یار اسی رسولتے ہیں ذکر کرتے رہیے اسی سوئیے سے پھر بھی ساری زبان دے پیاری علیہ السلام دے ذات درود شریف درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جڑی انسان عام تو خاص بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سانو اعلیٰ بنایا افضل بنایا لیکن ایک اور چیز ہے کہ جڑی مخلوق کے اندر ہے موجود لیکن ان کو وہ ساری چیزاں نہیں نعمتاں نہیں جڑیاں ساڑھے کو لگے ساڑھے کو اللہ تعالیٰ دی نعمت آنکھ ہے زبان ہے جی کان ہے اللہ تعالیٰ دی نعمت پاؤں ہے ہاتھ ہے جسم سلامت ہے یہ اللہ تعالیٰ دی بڑیاں نعمتاں ہیں لیکن ایک اور چیز ہے کہ جن کو نہ کان ہے نہ زبان ہے گی نہ آنکھ ہے گی نہ جسم ہے گئے نہ روح ہے گی ہے بے جان چیز لیکن گل اس نتیجے تے پہنچ رہی ہے کہ چاہے چیز جان آلی ہوئے جب بے جان چیز ہوئے لیکن اس دے اخلاص نو اس دے پیار نو اس دی محبت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان جو مقام عطا فرمانا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے نو آمیں چو خاص کر دینا یعنی میں عام سی
پہلے جدو نہیں پڑھتا سی تو تاڑے طرح میں بھی عام سی وچ بیٹھتا سی، جدو میں پڑھنا شروع کیتا تھا میں بیٹھا خاص بھائی آزاد مدنی صاحب یہ پہلے اپنی زندگی اپنے بچوں تو نہیں پڑھتا سن لیکن دوستان عام سن، لیکن آج سٹیج بیٹھ کر خاص ہو گئے نہیں کاشف بھائی اپنی زندگی کے اندر عام سن لیکن جو تو حضور دی اصلاح کوئی کیتی تو خاص بن گئے، یعنی بندہ خاص ہو تو بندہ ہے چلو اس دے حبیب دا ذکر کرتا ہے۔ بے شک بے شک میں قربان جاواں وہ کیڑی چیز ہے بے جان ہے کہ جنہوں رب تعالیٰ نے اتنی شان تے عزت عطا فرمائی ہے کہ انہیں حضور دی ذات نہ صرف پیار کیتا ہے، مصطفیٰ دی ذات درود شریف پڑھیا ہے، آقا دی ذات تل والہانہ محبت دی اپنی عقیدت پیش ہے، رب تعالیٰ نے پھر اس چیز نو بے جان چیز نو اتھے رکھیا ہے کہ جتھے لوگ اپنی جانہ دی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا بات عجیب گل ہے یار، بے جان چیز واسطے لوگ مردے نے بھئی ایک جان چیز واسطے تو بندہ جان دے تو سمجھ چاندی ہے گل، ایک بے جان چیز ہے لیکن اس تو بھی لوگ مردے نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان دے کی خاصیت ہے؟ ان دے خاصیت یہ ہے وہ کیڑی چیز ہے کہ جس نے اللہ تبارک نے خاصیت عطا فرمائی ہے کہ ان واسطے لوگ جانا دیندے رہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام جب تو سنے گا رات کو سوئے گا تیرا دل کرے گا میں سو جاؤں، میری زبان نہ رکے، میرے دل کی آواز نہ رکے، میری زبان پر حضور کی ذات کا درود ہو، میں سو جاؤں میرا دل بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا ہوا نظر آئے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام سونے گا پال نبی کے دیوانے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص بنا دیا ہے، جس کے لوگ جانے دیتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سیاستہ کی بڑی حدیث پاک کتاب ہے، کوئی عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے غلام اپنے سینے کی کھڑیکوں کو کھول کے میری بات کو جا دے، جو مصطفیٰ کی ذات کے صرف درود شریف پڑھتا ہے رب اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا بن جائے گا اور کریم اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر قربان جاؤں۔ میرے مصطفیٰ کے غلام ایاز مدنی صاحب، بھائی قاسم مغل صاحب، جناب وسیم اجاز ملک صاحب ذرا توجہ کرنا، وہ بے جان چیز ہے، بے جان چیز ہے، جان بھی نہیں ہے لیکن اس کو رب تعالیٰ نے خاص بنا دیا ہے۔ عام پتھروں میں تھی لیکن رب نے خاص پتھر بنا دیا ہے اور کہاں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو غلام وہ پتھر تیرے تے میرے لجپال نبی کی ذات پر درود پڑھتا تھا، جب تیرے تے میرے لجپال نبی اب زمین پر میرے لجپال نبی مبعوث ہو، حضور دنیا پر تشریف لے آئے، میرے مصطفیٰ کے آنے پر ہر چیز نے خوشی منائی، اپنے ادا سے خوشی منائی۔ اللہ اکبر قربان جو اس پتھر نے میرے لجپال نبی کی ذات سے درود شریف کی محبت میں حضور سے بالانا کی درپیش کی اور اب تعالیٰ فرمایا او پتھرا میرے مصطفیٰ کی جان سے پیار کرنے والے، میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منانے والے، تو نے میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ میں رب العالمین ہوں، اپنے محبوب کا محبوب ہوں، اپنے محبوب سے پیار کرنے والا ہوں، میں رب تجھے یہاں رہنے نہیں دوں گا بلکہ باہر رکھوں گا جہاں تیرا مقام ہے۔ اللہ اکبر قربان ہوں۔ میرے مصطفیٰ کو غلام اس پتھر کا نام کیا ہے؟ اس پتھر کا نام حجر اسود ہے جو اللہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ چوم لیتا ہے قریب اس بندے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا ایک پتھر چومنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ساری بات مصطفیٰ کا ذکر کرے، میرا آقا کا مینار میں رہے، حضور کی محبت پر آپ کو بیٹھا رہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر سنتا رہے، تو کہا میرے مصطفیٰ کو غلام کیا رب اس کو جنت نہیں عطا فرمائے گا بلکہ رب جنت بھی عطا فرمائے گا، رب اس کے گناہ کو بھی معاف فرمائے گا۔ کیا کہنے والی ایک پتھر بے جان کی ہے اور رب کریم
اس پتھر کے صدقے سے بندے کو گناہ معاف کر رہا ہے. اگر وہ چھو کو نہیں سکتا تو دور سے وہ ایسے بوسہ لیتا ہے تو رب پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں نے کہا اس پتھر نے ایک مرتبہ میرے حضور کی ذات سے درود شریف پڑھا تو رب نے وہ مقام عطا فرما دیا. اور جو دن رات مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا پھر رب اس کو کیا السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر خلق کلہم ثم رضا نبی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر خلق کلہم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے واسع اعظم زیر سایہ کا عکس حسن و جمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار پرو خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل گلیہ بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملانا رہنما. گنجی بخشی مشہور ہے آپ کی کل کرم کلوہ کرم دونوں جہاں میں اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا جناب ملک محمد وسیم اعجاز صاحب زیرہ مجدور جنہوں نے آج یہ پر رونق اور وجدانی محفل کو نورانی محفل کو سجایا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے برادران بزم یا رسول اللہ سبحان اللہ نام کتنا پیارا ہے بزم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس محبت کو رب قبول فرماتا ہے اور رب نے قبول فرمایا ہے کیونکہ حضور کا میلاد ایسا ہے سرکار کا ذکر ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جتنا اپنے محبوب کا ذکر پسند ہے نا جتنا اپنے محبوب کا ذکر پسند ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا حبیب کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ہی ذکر کرتا ہے. اس نے میری عبادت کی ہے جو میرے حبیب کا ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جناب ملک وسیم اعجاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بدرجہ اعلیٰ قبول عطا فرمائے. اللہ ان کے عشق ان کی محبت میں ان کی الفت میں ان کی عقیدت میں مزید اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. اور اس قسم کے جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں بھائی حاجی کاشف مغل صاحب انہوں نے مجھے حکم کیا اور ماشاءاللہ بھائی ایاز مدنی صاحب جب محفل کو جگانا جانتے ہیں اور محفل کو بلانا بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور خالق کی قناعت ہم سب کو حضور کی سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرمائے. حقیقتاً حضور کی محبت سے ہی کام بنتا ہے. اگر جس بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جائے میں کہتا ہوں اس بندے کے یہاں بھی وہ کہتے ہیں نعرے نیارے ہو جاتے ہیں. اس کی بگڑی یہاں بھی سمر جاتی ہے اور وہاں جو بگڑی سمر کی وہ پورا معاشر دیکھ لے گا. تو میرا عزیزان محترم میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کیا نا میں سب سے اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلے کلام پاک پڑھوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا اپنے محبوب کا میلاد منانے کا جو اعلان فرمایا ہے وہ رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا ہے. اور رب تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں
کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا خالق کائنات نے حکم فرمایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو بندہ رب کے حکم کی تعمیل کرے تو کیا رب کریم اس بندے پر اپنی رحمت و برکت کا نزول نہیں عطا فرمائے گا؟ درجہ اولیٰ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، جو رب کے حکم پر چل رہا ہے، رب کریم کی ذات کے فرمان کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو رب کریم بدرجہ اولا اس بندے پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ میں پہلے قرآن پاک پڑھوں گا، اس کے بعد پھر سرکار کی حدیث پاک پڑھوں گا کہ یہ حضور کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ حضور کا ذکر کیسا ہے تو پھر ہم کبھی بھی اپنے ان قیمتی سانسوں کو ضائع نہ جانے دیں۔ ہر سانس کے اندر حضور کا ذکر ہم شامل کریں۔ اب یہ اندازہ لگائیں، ہم تو گناہگار ہیں، قدم قدم پہ بھول جاتے ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن قربان جو رب تعالیٰ کی کرم نوازی پر کہ رب کریم اپنے محبوب کا ذکر ہماری زبانوں سے اٹھاتا نہیں۔ حضور کا ذکر ایسا ہے کہ ایسے فرشتے ہیں جو حضور کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اللہ 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 اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں۔ رب تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، تمہارے لیے کوئی حد مقرر نہیں، جب چاہو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو، چاہے بھی عمل بھی ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، نیکی بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں اپنے محبوب کا ذکر تمہاری زبانوں پر سجاتا ہوں۔ وہ مقرر فرشتے جو 70,000 کی ٹولی میں آتے ہیں حضور کے روزے پر، ایک دفعہ آتے ہیں تو دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ واہ مصطفیٰ کے غلام، تیری قسمت پر قربان جاؤں، تیرے بخت پر ناز کروں، تو جب چاہے میرے مصطفیٰ کا ذکر کر، تیرے لیے حد مقرر نہیں، وقت مقرر نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جو رب تعالیٰ فرمایا محبوب میں جانتا ہوں میں نے تجھے بنایا ہے، میرے حبیب علیہ السلام، میں آپ کی کیفیت کو جانتا ہوں، میں آپ کی امت کی محبت کو جانتا ہوں۔ میرے حبیب تب آپ آئے تو دنیا پر بھی تب بھی اپنی امت سے پیار کیا، جب دنیا سے گئے تو پھر بھی اپنی امت سے پیار کیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام، میں جانتا ہوں کہ میرا حبیب تم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہو، تو یہ سب صدقہ حضور کی ذات کا ہے۔ یقین جانو میں بہت بڑا نکما ہوں، بہت کرایہ آدمی ہے، میری کوئی کات نہیں ہے۔ میں تو وہ مدینہ شریف کے جو کتے ہیں نا، ان کتوں کو جو مٹی لگتی ہے نا، اس مٹی سے بھی بات کرتا ہوں۔ یہ تو کرم ہے میرے حضور کی ذات کا، اور میں بتاتا جاؤں کہ یہ محبت رسول جو انسان کو بٹھاتی ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو نصیب عطا فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ ٹائم نہ دیکھیں یار، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ نہ دیکھیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے حبیب کے ذکر سے اٹھ کر چلے جائیں، اور اٹھ کے جا کے انہوں نے سونا بھی ہے، اور سو کر اور کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ذکر کر رہے ہیں جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے حبیب کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام، میں پہلے رب کا قرآن پڑھتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا او دنیا والو، میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا، رب تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلامو، او کلمہ پڑھنے والے، میرے صدقہ نعمتہ حاصل کرنے والے، اعلان رب کریم دا جب تمہیں رب دا فضل مل جائے، اس کی رحمت مل جائے، پھر کیا کیتا کرو، فلیفرحوا، پھر خوشی منایا کرو۔ پتہ چلیا اس
مصطفیٰ دی ذات اور اس رحمت مراد مصطفیٰ دی ذات رب کریم نے اس کا جواب قرآن پاک کے اندر فرمایا اور اب تعالیٰ فضل کر رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور فضل کو مومن آتے ہیں مومنین کا ذکر کیا جو میرے مصطفیٰ کا فضل آیا ہے وہ کس پر آیا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور اب تعالیٰ نے فرمایا رحمت کہا وَمَا رحمة للعالمين اللہ رب پر قربان جاؤ رب تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ رب تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا خالقنا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ میرے مصطفیٰ کے غلام میں آپ کے سامنے رب کا قرآن پڑھتا جا رہا ہوں خالق نے فرمایا جب تمہیں اللہ کی نعمت مل جائے تو اس نعمت کا ذکر کیا کرو اس نعمت کا چرچا کیا کرو رب کا فرمایا اما بنعمت ربک فحدث جب رب کی نعمت مل جائے وہ نعمت کون سی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ رحمت تیرے تے میرے لجپال نبی کی ذات اقدس ہے میں نے کہا تو پھر اس لیے ہم خوش ہیں اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کو ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں پڑ رہا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہر زمانہ حضور قسم خدا دی میرا ایمان ہر زمانہ حضور دائے مجھے تکنا میں نے تلک دائے ہر دیوانہ حضور دائے میں جن تکنا میں نے تلک دائے ہر دیوانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہر زمانہ حضور دائے جب جنا زبانہ تے اج ترانا حضور دائے نعرہ رسالت سرکار کی آمد ایجوی جاگری نعرہ دا جواب دو سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد بنٹھار کی آمد نعرہ رسالت جد میں محفل نبی سجدی ارشاد قدسی پکار دینے بخش دینے جنا زبانہ اج ترانا حضور دائے میں یہ حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہوں اور الحمدللہ اس شعر پر حدیث پاک بیان کروں گا اور وہ بھی بخاری شریف سے وہ شاعر کرتا ہے بخش گئے نے جنہ زبانہ تے آج ترانہ حضور دا ہے اور شاعر نے کہا میں حدیث کی ترجمانی کی اور آپ کے قرآن کی ترجمانی کی میں بتاؤں گا کہ جب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے رب اس کو بخشتا بھی ہے اور جنت بھی عطا فرماتا ہے سرکار دیا موقع
جد بھی منگیا آلے نبی تو میرے اوقات جد بھی منگیا آلے نبی تو میرے اوقات ود ملیا نصر سخنا بنائے سخی کرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے ہر زمانہ حضور دائے اب میں نے قرآن پاک پڑھا، اب میں سرکار کی حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور آپ ہر سرکار کے عاشق کی زبان سے سنتے رہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے نا وہ کافر تھا۔ اب کافر کے لیے اللہ تبارک فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، کافر کے لیے عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جاتی، اس کا عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا، اس کی عذاب کے اندر کوئی گنجائش نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تو اس کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں خالق کائنات فرماتا ہے جب میرے محبوب کی رحمت کی بات آتی ہے تو پھر میں اپنے محبوب کی رحمت کا حصہ کافر ہو گیا۔ ابو لہب ہر بندہ جانتا ہے اس کی مذمت رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ وہ کافر ہے کہ جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مذمت فرمایا اور پوری صورت کہ اتنا بڑا وہ کافر ہے، اتنا بڑا لعینہ، اتنا بڑا خبیث ہے اور کمینوں کا کمینہ ہے جس کی مذمت کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی پوری صورت تبت یدا، یاد مدنی صاحب ذرا توجہ کرنا، جس کی مذمت کے لیے رب تعالیٰ نے پوری صورت قرآن پاک کے اندر اتاری اور رب نے اتار کر بتا دیا کافر کی ذلت جو ہے نا، جو میرے محبوب کی ذات سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے محبوب کا دشمن ہوتا ہے، اس کے لیے میں پوری صورت نازل کرتا ہوں، لیکن جب میرے محبوب کی محبت کی بات آ جاتی ہے، جب میرے محبوب کی خوشی کی بات آ جاتی ہے، جب میرے محبوب کی اظہار کی بات آ جاتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں وہ مذمت والی صورت کو بھی پیچھے کر کے اپنے محبوب کی رحمت کا حصہ دیتا ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب قبر کے اندر گیا، خواب کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا بھئی بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، دن رات جو ہے نا لتر پونکنے، دن رات عذاب دے اندر سڑنا، لیکن ایک گل ہے ایک دن ایسا آنا 7 دنوں دے وچ ایک دن ایسا آنا ہے اس دن میرے عذاب دے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف رب تعالیٰ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، کافر کے لیے کوئی عذاب کے اندر تخفیف نہیں، کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اور ایک طرف رب تعالیٰ اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، اگر کافر ہو کے تیرے تے میرے لجپان نبی کی ذات کی محبت کا اظہار کرے تو رب تعالیٰ اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ اب اس کے آگے علامہ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر قربان ہوا میرے مصطفیٰ کا غلام، جو حضور کا ذکر کرنے والا وہ دن چھوٹا نہ کرے، میرے مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے رات کے 1 بج چکے ہیں، 1 بجے سے بیٹھنے والے دن چھوٹا نہ کر، ایک کافر ہو کر میرے مصطفیٰ کی محبت کا اظہار کرے۔ ارے اس کو پتہ بھی نہیں ہے میرے مصطفیٰ نبی ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، لجپال نبی خاتم النبی جینا ہے۔ اللہ اکبر قربان ہو، ہمیں تو پتہ مصطفیٰ
رحمت للعالمین ہے. ہمیں تو پتہ مصطفیٰ کی ذات خاتم النبیین ہے لیکن کافر کو پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. قربان عزت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں او عبداللہ وہ کون سا دن ہے جس دن کے اندر تیرے اولاد کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے؟ کہتا ہے جب پیر کا دن آتا ہے میرے اولاد کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے. آپ بتاتے ہیں پیر کے دن تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے جب ایک صحابہ لونڈیاں میری بارگاہ میں آتی ہے جو میری لونڈی تھی آ کر مجھے خوشخبری سناتی ہے او ابواللہ تجھے مبارک ہو تیرے بھائی کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے. جب میں خوشی سنتا ہوں ابھی تو میرا مصطفیٰ نے بتایا بھی نہیں ہے اور کسی کو بھی علم نہیں ہے, صرف حضرت عبداللہ کو پتا ہے یا حضرت عبدالمطلب کو پتا ہے یا سید آمنہ سلام اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس لیے ان کو پتا تھا جب میرا مصطفیٰ کا نور ان کی پیشانی میں آیا. آپ فرماتے جب ہم چلتے تھے جس جگہ پر چلتے تھے اگر پتھروں کے سامنے جاتے تھے پتھر ہمیں کہتے تھے اے ابو طالب تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری پسانی میں وہ نور رکھا ہے جو تمام نبیوں کا امام الانبیاء ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام ابو لہب کا پتہ نہیں ہے میرا مصطفیٰ نبی ہے حضور رحمت للعالمین ہے. وہ کہتا میں نے سوا بلونیا کو ایک انگلی سے اشارہ کیا اس خوشی پر کیا تجھے آزاد کیا ہے. کہتا جب وہ دن آتا ہے رب کریم اس خوشی کے بدلے میرے عذاب کے اندر تخفیف فرماتا ہے. امام شمس الدین التوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او مصطفیٰ کے غلام ایک کافر اگر مصطفیٰ کو نبی سمجھ کر نہیں رحمت للعالمین سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر خوشی کا اظہار کرے رب اس کو بھی اپنے محبوب کی رحمت سے خالی نہ کرے. اس کے اندر عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے. آپ فرماتے ہیں جو ہوں مصطفیٰ کا غلام میرے آقا کی ذات سے پیار کرنے والا حضور کی عزت پر پیرے دینے والا مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والا جو ہو میرا مصطفیٰ کو امتی ہو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بھی مانتا ہو حضور کو خاتم النبی بھی مانتا ہو میرا مصطفیٰ کی امت پر پسند بھی کرتا ہو اور ناکر بھی کرتا ہو. شمس الدین التوسی رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ سن مصطفیٰ کے میلاد منانے والے حضور کا ذکر سننے والے سب کتنا خوش نصیب ہے کتنا مقدر والا ہے. رب کریم تمہیں کیا جزا عطا فرما رہا ہے. امام شمس الدین التوسی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے حضور کا میلاد مناتا ہے سرکار کے ذکر میں بیٹھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کل قیامت اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اس محفل کی جزا جنت عطا فرمائے گا. کیا جنت وہ جنت کی جس کے اندر نہریں ہیں باغات ہیں وہاں زندگی ختم نہیں ہوگی وہاں موت نہیں آئے گی وہاں خدمت کے لیے ہورے ہوں گی وہاں جب دل چاہے گا چیز کھانے کو تو وہ خادم جس کے ہزاروں خادم ہوں گے دل چاہے گا کھانے کو چیز تو وہ خادم لے کے آ جائیں گے. میں نے کہا مصطفیٰ کے غلام حضور کا میلاد منانے والے اگر یہ مصطفیٰ کی ذکر کی یہ برکت ہے جو سرکار کا میلاد مناتا ہے رب کریم اس کو جنت عطا فرماتا ہے اور جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے میرے آقا کا امتی سچا بن جائے حضور کے دین کا خادم بن جائے اور اب کریم اس بندے کو کیا شان عطا فرمائے گا. اس لیے تشکر کر ذکر مدینے والے بلائی تیری کر ذکر مدینے والے
تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو بن جا بن جا سونے دا سونے دا سونے سارے خدا ایک بار بند تو صحیح سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو سرکار دا بن جا پھر ویک خود آ جائے گی اب میں آخری بات کر کے آخری بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ حضور کا میلاد منانے والوں اس بندے کے لیے کون کون سے فرشتے دعا کرتے ہیں جو سرکار کا میلاد مناتا ہے کاشف بھائی جو حضور کا میلاد مناتا ہے اس کے لیے کون سے فرشتے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو سرکار کا ذکر کرتا ہے اس کو روایت کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام نہیں امام جلال الدین سیوطی جن کو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے اللہ اکبر قربان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کا میلاد وہ منانے والے آقا کا ذکر کرنے والے اور رات کے 1 بجے تک بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سننے والے تو کتنا خوش نصیب ہے کتنا مقدر والا ہے تیرے لیے کون سے فرشتے دعا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کے 4 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے حضور کا میلاد مناتا ہے پہلے فرشتے کا نام جبریل امین ہے وہ جبریل امین جو تیرے میرے لجپان نبی کا خادم ہے جو نبیوں کی بارگاہ میں آتا جاتا ہے جو رب کا پیغام لے کر نبی کی بارگاہ میں آتا ہے فرشتوں کا سردار جبریل امین دعا کرتا ہے کوئی اور شخص نہیں غوث نہیں قطب نہیں جبریل امین فرشتوں کا سردار اللہ اکبر قربان آپ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے رب الجلال جو تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے تیرے محبوب کے ذکر کے اندر بیٹھا ہے یا رب العالمین اس بندے پر اپنی رحمت کا نزول کر دے اللہ اکبر قربان جاؤ دوسرے فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جو تیرے حبیب کا ذکر کر رہا ہے اس بندے پر اللہ کی رحمت نزول کر دے اللہ اکبر قربان جاؤ تیسرے فرشتے کا نام میکائیل علیہ السلام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اپنے محبوب کے میلاد کے اندر آنے والے جو عاشق اور دیوانہ بیٹھا ہے اس پر اپنی رحمت کا نزول کر دے چوتھے فرشتے کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے رب ذوالجلال جو تیرے حبیب کا ذکر کر رہا ہے جو تیرے حبیب کے ذکر کے اندر بیٹھا ہے اور رب ذوالجلال اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے 4 فرشتے دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو حضور کا ذکر سنتا ہے حضور کا ذکر کرتا ہے تو مجھے بتائیں جس کے لیے 4 فرشتے دعا کریں کیا اس پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا بدرجہ والے اللہ میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے
محمد ہمارے بڑی شان والے میری حاضری دا آخری سبق سب مل کے پڑھو سب دی حاضری سرکار دی بارگاہ جائے اے بڑے آسان سے محمد ہمارے بڑی شان والے 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 وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے شان والے دل جل کر جان جل کلو زبان کلو عمل جل کرو یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاک محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے 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 محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے چڑھ جانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وما علینا الا البلاغ